بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ لائق صد احترام بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، آج کے حدیث کے سبق میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں۔ حدیث کے سبق میں مختصر صحیح بخاری کا جو مساقات کا چیپٹر ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آج وہ چیپٹر ختم ہو جائے گا۔ اس چیپٹر میں ہم نے جو آخری حدیث پڑھی تھی میں اس کو ذرا اس کا خلاصہ دوبارہ ذکر کرنا چاہوں گا، کیونکہ پچھلے جمعہ ہم نے وہ بس جلدی میں پڑھ لی، پھر اذان کا ٹائم ہو گیا۔ تو یہ جو باب ہم نے شروع کیا تھا لاسٹ فرائیڈے کو سبق ختم ہونے سے پہلے، یہ باب تھا کہ ایندھن کی لکڑیوں کو بیچنا اور اسی طرح گھاس بیچنا، فروخت کرنا، کیا یہ جائز ہے یا نہیں۔ یعنی اگر ایک انسان کسی غیر ملکیتی زمین سے ایندھن اکٹھا کرتا ہے یا گھاس کاٹتا ہے، غیر ملکیتی زمین، ملکیتی اور غیر ملکیتی میں فرق سمجھتے ہیں نا۔ ملکیتی زمین جو کسی کی ملکیت ہو، ظاہر ہے اس میں سے تو آپ اس کی اجازت کے بغیر نہ ایندھن اکٹھا کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ گھاس کاٹ سکتے ہیں۔ غیر ملکیتی ہو زمین جو کسی کی ملکیت نہیں، وہ ہو سکتا ہے گورنمنٹ کی ہو اور گورنمنٹ نے سب کو اجازت دے رکھی ہو۔ تو اگر آپ غیر ملکیتی زمین سے ایندھن اکٹھا کرتے ہیں، لکڑیاں اکٹھی کرتے ہیں، گٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں یا پھر آپ گھاس کاٹ لیتے ہیں، تو کیا آپ اس کو آگے بیچ سکتے ہیں یا نہیں؟ یہ باب ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں بالکل بیچ سکتے ہیں۔ جب آپ نے غیر ملکیتی زمین سے ایندھن کی لکڑیاں اکٹھی کیں، آپ وہ بازار میں جا کے بیچ سکتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر آپ نے غیر ملکیتی زمین سے گھاس کاٹا، چارہ آپ نے کاٹا، تو اس کو بھی آپ جا کے بازار میں بیچ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس میں امام بخاری رحمہ اللہ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعہ ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے ایک حدیث ہے جو اصل صحیح بخاری میں موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ اگر ایک رسی اٹھائے اور وہ کسی جنگل میں چلا جائے یا کسی بھی غیر ملکیتی زمین میں چلا جائے اور وہ ایندھن کی لکڑیاں اکٹھی کرے اور پھر گٹھا بنا کر اپنی پیٹھ پہ لاد کر کے لے آئے اور اس کو جا کے بیچ دے، بیچ کر وہ اپنی ضرورت کو پورا کرے، اپنے بیوی بچوں کی جو بھی ضرورت ہے اس کو پورا کرے، تو یہ اس کے لیے بہتر ہے اس سے کہ وہ کسی سے مانگے، کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائے، اپنا دامن پھیلائے، اور جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا ہو سکتا ہے اس کو دے، ہو سکتا ہے اس کو نہ دے، اور اس میں پھر ذلت و خواری بھی ہے، رسوائی بھی ہے۔ تو اس سے بہتر کیا ہے کہ آپ خود نکلیں اور محنت مزدوری کریں۔ آپ اسلام اس بات کی ترغیب دیتا ہے کہ آپ محنت مزدوری کریں، محنت مزدوری کر کے آپ کمائیں اور کھائیں اور کھلائیں اپنے بچوں کو، یہ نہیں کہ آپ مانگتے پھریں اور مانگ کر آپ اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالیں، یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ اس باب میں ذکر کیا گیا ہے، اس کا خلاصہ میں ذکر کرتا ہوں کہ جنگ بدر کی جو غنیمت کے جو مال مسلمانوں کے ہاتھ لگے، تو ان میں سے ایک اونٹنی ملی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اونٹنی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی، تو اس طرح ان کے بعد 2 اونٹنیاں ہو گئیں۔ کہتے ہیں ایک دن میں نے ان 2 اونٹنیوں کو بٹھایا ایک انصاری صحابی کے گھر کے دروازے کے پاس۔ میری نیت یہ تھی کہ آس پاس جو گھاس چارہ ہے اس کو کاٹ کر یا پھر جو ایندھن کی لکڑیاں ہیں، تو میں ان کو اکٹھا کر کے اپنی ان دونوں اونٹنیوں کے اوپر لادوں گا اور لاد کر بیچوں گا، اور بیچ کر میں کیا کروں گا، میں نے جو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا ہے اس کا میں ولیمہ کروں گا۔
یہ نیت اچھی تھی کہ انہوں نے مانگا نہیں کسی سے، ولیمہ کرنے کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں تھے، مال نہیں تھا، تو انہوں نے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنے آپ کو رسوا نہیں کیا، بلکہ ارادہ یہ تھا کہ خود وہ چارہ اکٹھا کریں یا وہ ایندھن اکٹھا کریں، اپنی ہی اونٹنیوں کے اوپر لاد کر وہ بیچیں، اور بیچ کر جو پیسہ ملے گا اس کے ساتھ وہ ولیمہ کریں گے۔ ہوا یہ کہ اس گھر کے اندر حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ چچا تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس چچا سے بڑی محبت تھی، بہت ہی محبت تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ جنگ احد کے اندر شہید ہوئے اور شہید ہونے کے بعد ان کا مصلح کیا کس نے؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اس وقت کافر تھے ابھی، وہ بہت بعد میں مسلمان ہوئے، تو ان کی جو بیوی تھی جس کا نام کیا تھا؟ ہاں، ہند، اس کا نام تھا ہند۔ تو اس نے سید الشہداء حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مصلح کیا، اور ان کے جگر کو نکال کر چبایا بھی۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت صدمہ ہوا، بہت ہی زیادہ غم ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے چچا کی یہ حالت دیکھ کر۔ تو وہ اس گھر کے اندر موجود تھے۔ کس گھر میں؟ جس گھر کے دروازے کے سامنے بٹھایا تھا علی بن ابی طالب نے اپنی اونٹنیوں کو۔ تو اندر وہ شراب پی رہے تھے، کیونکہ اس وقت تک ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی۔ آپ کو یہ پتہ ہے کہ شراب جو ہے اس کی حرمت بالتدریج، سٹیپ بائی سٹیپ نازل ہوئی، ایک ہی دفعہ حکم نہیں نازل ہوا کہ شراب حرام ہے، نہیں، اس کے کچھ سٹیپس ہیں۔ مثلا پہلا یہ کہ سورۃ البقرہ میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اثم کبیر ومنافع للناس، کہ یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں شراب کے بارے میں اور جوئے کے بارے میں، تو آپ ان کو بتا دیں کہ فیہما اثم کبیر، اس میں بہت بڑا گناہ ہے ان دونوں چیزوں میں، لیکن ومنافع للناس، لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ یعنی قطعی طور پر حرمت نہیں نازل کی، یقینی طور پر ایسا کوئی حکم نازل نہیں کیا کہ یہ حرام ہے، شراب نوشی حرام ہے، نہیں، بلکہ فرمایا کہ یہ گناہ ہے لیکن اس میں لوگوں کے فائدے بھی ہیں۔ دوسرے سٹیپ پہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ جب نماز پڑھنی ہو تو شراب نہیں پینی جس سے نشہ ہو، دوسرے اوقات میں پینا جائز ہے جب نماز نہ پڑھنی ہو۔ تو یہ دوسرا سٹیپ تھا کہ نمازوں سے پہلے کم از کم منع کر دیا گیا۔ پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ ہمیں اس کے بارے میں کوئی واضح حکم دے، شراب کے بارے میں حرام ہے یا حلال ہے، جائز ہے یا ناجائز ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر سورۃ المائدہ کے اندر یہ آیت نازل کر دی کہ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ، یہ پلید ہے، ناپاک ہے، شیطانی عمل ہے، لہذا اس سے پرہیز کرو۔ تو آگے چل کے اللہ نے فرمایا کہ هل انتم منتہون، اب تم باز آؤ گے شراب سے کہ نہیں آؤ گے؟ یعنی یہ واضح حکم نازل ہونے کے بعد اب تم شراب کو چھوڑو گے کہ نہیں چھوڑو گے؟ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ آیت سنی تو کہنے لگے کہ ہاں بالکل اب ہم باز آ جائیں گے، اب چھوڑ دیں گے، کیونکہ واضح حکم نازل ہو گیا۔ اور بالکل یہی ہوا، جو لوگ اس وقت شراب پی رہے تھے تو انہوں نے بھی اپنے مشکیزے جو ہیں انہوں نے مدینہ کی گلیوں کے اندر ان کو بہا دیا، شراب کو بہا دیا مدینہ کی گلیوں کے اندر، اور یہ نہیں کہا کہ چلو جتنی موجود ہے اس کو تو پی لیں، ہاں جی پھر نئی شراب نہیں بنائیں گے، نہیں پئیں گے، چلو جتنی ہے وہ تو پی لیں، نہیں، ایسا نہیں کیا، بلکہ کچھ لوگ پی رہے تھے، ان کو جب پتہ چلا اسی وقت انہوں نے اس کو چھوڑ دیا اور گلیوں کے اندر شراب کو بہا دیا۔ بات یہ کر رہا تھا کہ حمزہ بن عبد المطلب اس گھر کے اندر شراب پی رہے تھے اور وہاں ایک لڑکی بھی تھی، تو اس نے ایک شعر پڑھا، اس نے کہا کہ الا یا حمز للشر فی النوائی، حمزہ اٹھو اور اٹھ کے ان اونٹنیوں کو جا کے ذبح کر دو۔ وہ اٹھے جناب، انہوں نے نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، کیونکہ نشے کی حالت میں تھے، گئے اور ان اونٹنیوں پہ حملہ آور ہوئے۔
اور انہوں نے ان اونٹنیوں کو کاٹا، ان کی کوہانوں کو کاٹا، ان کے پیٹ پھاڑے اور کلیجیاں نکالیں۔ اب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان 2 اونٹنیوں کے مالک تھے، انہوں نے یہ خوفناک منظر دیکھا، اپنی اونٹنیوں کی جو حالت دیکھی، تو وہ آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ کہتے ہیں کہ میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو وہاں زید بن حارثہ بھی موجود تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ کہتے ہیں میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی کہ میری 2 اونٹنیوں کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اٹھے اور آپ کے ساتھ آپ کے پیارے صحابی زید بن حارثہ بھی تھے۔ تو کہتے ہیں میں بھی آپ کے ساتھ ہی چل دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر داخل ہوئے جہاں وہ موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار کیا، فتغیظ علی، ناراضگی کا اظہار کیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہے، علی بن ابی طالب کی اونٹنیوں کے ساتھ تم نے کیا سلوک کیا ہے۔ تو وہ چونکہ نشے کی حالت میں تھے، ان کو پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں اور کیا ان کو کہنا چاہیے، کیا نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ بالکل نشے کی حالت میں تھے۔ تو کہنے لگے هل انتم الا عبید لآبائی، تم کون ہو، تم تو میرے باپ دادے کے غلام ہو۔ یعنی اس کو پتہ بھی نہیں، حمزہ بن عبد المطلب کو پتہ بھی نہیں کہ میرے سامنے کون ہیں اور میں کن الفاظ کے ساتھ بات کر رہا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو اسی وقت الٹے پاؤں واپس نکلے۔ یعنی وہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب نہیں سمجھا کہ آپ حمزہ بن عبد المطلب سے مزید کوئی بات کریں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حمزہ بن عبد المطلب نشے کی حالت میں کوئی ایسا لفظ بول دیں جس کی وجہ سے وہ دائرہ اسلام سے ہی نکل جائیں۔ تو ان کا بھلا سوچتے ہوئے، ان کی خیر سوچتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت الٹے پاؤں باہر نکلے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک بندہ اگر نشے کی حالت میں ہو اور اس کو اتنا نشہ ہو کہ اس کو پتہ نہ ہو کہ وہ زبان سے کیا کہہ رہا ہے، تو وہ جو کچھ کہے گا اس پر اس کا مواخذہ نہیں ہوگا، اس کی پکڑ نہیں ہوگی۔ حتیٰ کہ ایک شخص اگر نشے کی حالت میں ہو جس میں اس کا شعور، اس کی عقل کام نہ کر رہی ہو، اس کی عقل پہ مکمل طور پہ پردہ پڑ چکا ہو، اس کو کچھ پتہ نہ ہو کہ وہ کیا کہہ رہا ہے یا وہ کیا کر رہا ہے، اگر اس حالت میں وہ اپنی بیوی کو طلاق دے گا تو اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کی طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ وہ نشے کی حالت میں ہے اور اتنا نشہ ہے کہ اس کی عقل پہ بھی پردہ پڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں دیا، کیونکہ ان سے غلطی تو سرزد ہوئی تھی نا نشے کی حالت میں کہ انہوں نے 2 اونٹنیوں کو کاٹ ڈالا تھا بلا وجہ۔ تو اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مواخذہ نہیں کیا، ان کے بارے میں کوئی سزا متعین نہیں کی، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، انہوں نے جب آگے سے جواب اس طرح دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر اسی وقت باہر نکلے اور چلے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ جو واقعہ ہے اصل میں امام بخاری رحمہ اللہ نے اس لیے ذکر کیا ہے کہ غیر ملکیتی زمین سے ایندھن اکٹھا کر کے آپ اس کو بیچ سکتے ہیں، بیچ کر آپ اس کے ساتھ اپنی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ اسی طرح گھاس چارہ کاٹ کر اس کو بھی آپ بیچ کر اس کے ساتھ اپنی اور اپنی فیملی کی ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں اگلے باب کی طرف، باب القطائع۔ یہ باب ہے جاگیروں کے حوالے سے۔ جاگیریں کیا ہوتی ہیں؟ جاگیریں یہ ہوتی ہیں کہ اگر گورنمنٹ کے پاس اگر زمین ہو جو بے آباد ہو، تو اگر گورنمنٹ اپنی حکومت کے اندر، اپنی مملکت کے اندر اگر کسی کو دیکھے کہ یہ بندہ جو ہے یہ بہت زیادہ کام کرتا ہے اور حکومت کی اور عوام الناس کی بڑی خدمت کر رہا ہے، تو حکومت اس کو انعام کے طور پر اس کو کوئی جاگیر دے سکتی، یعنی زمین سے کچھ حصہ، مثلا 1 ایکڑ 2 ایکڑ، جتنی بھی حاکم جتنی بھی مناسب سمجھے وہ اس کو وہ زمین دے سکتا ہے بطور اس کے انعام کے طور پر۔ اس نے جو خدمات سر انجام دی ہیں اس ملک کے لیے، مسلمانوں کے لیے، جو بھی اس نے خدمات سر انجام دی، تو خدمات کے
صلہ کے طور پر حاکم وقت جو ہے وہ اس کو کوئی بھی زمین اس کو خاص کر کے کہ وہ فلاں جو زمین ہے جس کی یہ حدود اربع ہیں وہ زمین میں نے تمہیں بطور گفٹ عطا کی ہے، تو اس طرح حاکم وقت کر سکتا ہے۔ لیکن اس میں جیسا کہ آج کل ہوتا ہے ویسے نہیں ہونا چاہیے کہ آج کل تو جو زمینیں الاٹ کی جاتی ہیں وہ رشوت کے طور پر الاٹ کی جاتی ہیں، رشوت کے طور پر حاکم وقت بھی، اور اسی طرح اگر کوئی بندہ بہت بڑی پراپرٹی کا مالک ہو تو وہ کیا کرتا ہے، وہ سرکاری افسروں کو پلاٹ دیتا ہے، سرکاری افسروں کو وہ پراپرٹی دیتا ہے صرف ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ مثلا کوئی جج ہے، اس جج کو اگر وہ کوئی پلاٹ گفٹ کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ ہے کہ میں اس سے کل کو فائدہ اٹھاؤں گا۔ کوئی بڑا افسر ہے، کسی ملک کا کوئی صدر ہے، پرائم منسٹر ہے، یا کوئی بھی بڑا افسر ہے، اس کو وہ اگر وہ اصل میں وہ ایک رشوت ہے، وہ رشوت کے طور پر اس کو وہ زمین دے رہا ہے، اس کو پراپرٹی دے رہا ہے تاکہ اس سے وہ فائدہ اٹھائے۔ اسی طرح گورنمنٹ بھی دیتی ہے سیاسی بنیادوں پر بھی، جن لوگوں سے فائدہ اٹھانا ہوتا ہے گورنمنٹ جو ہے وہ بعض اوقات بڑے بڑے افسروں کو، خصوصاً عدلیہ کے اندر ججوں کو گورنمنٹ جو ہے وہ پلاٹ الاٹ کرتی ہے کہ یہ لیں جی یہ پلاٹ آپ کا ہو گیا، یہ پلاٹ آپ کا ہو گیا، یہ اس طرح وہ الاٹمنٹ کرتے ہیں پلاٹوں کی، پراپرٹیز کی۔ مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہ ہوتا ہے کہ حکومت خود فائدہ اٹھانا چاہتی ہے کہ ہمارے خلاف یہ جو ججز ہیں یہ ہمارے خلاف فیصلہ نہ کریں اور ہمارے حق میں فیصلہ کریں جب بھی کوئی اس قسم کا کیس آئے گا۔ تو یہ تو رشوت ہے، اسلام اس رشوت کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن ایک بندہ اگر واقعتاً خدمت گزار ہو، اس نے گورنمنٹ کی خدمت کی ہو اور اس نے عام مسلمانوں کی، سماج کی خدمت کی ہو، تو اس کی خدمات کے صلے میں اس کو جاگیر دی جا سکتی ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ اس دور کے اندر ہوتا یہ تھا کہ جب زمینیں فتح ہوتی تھی، ظاہر ہے کہ جہاد کے نتیجے میں زمینیں مسلمانوں کے قبضے میں آتی تھی، تو بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجاہدین کو، جہاد کرنے والے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے جو لوگ تھے، بعض اوقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جاگیریں دیتے تھے۔ تو اس باب کے اندر یہی چیز بیان کی جا رہی ہے کہ اگر حاکم وقت جاگیر لکھ کر دینا چاہے کسی کو اس کی خدمات کے صلے میں تو دے سکتا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ بحرین کی جو زمینیں ہیں وہ جاگیر کے طور پر وہ لکھ کے دے دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم انصاری صحابہ کرام کو۔ تو اور یہاں بحرین سے مراد جو آج بحرین کا ملک ہے یہ نہیں، بلکہ اس بحرین سے مراد جو ہے وہ علاقہ ہے جو سعودی عرب کا شرقی علاقہ کہلاتا ہے، جس میں دمام بھی آتا ہے، اس میں خبر بھی آتا ہے، جبیل بھی، اور اسی طرح زہران وغیرہ کے علاقے جو ہیں وہ اس میں سعودی عرب کے شرقی علاقے جو ہیں وہ اس کے اندر آتے ہیں، بحرین کے اندر، احسا وغیرہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زمینوں کو بطور جاگیر دینا چاہا انصار مدینہ کو۔ تو انصار مدینہ نے کیا کہا؟ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ انصار مدینہ جو تھے وہ اپنے مہاجر بھائیوں کا کتنا خیال رکھتے تھے۔ جب مہاجر ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کے انصار نے کس طرح اپنے مہاجر بھائیوں کی مدد کی، اور حتیٰ کہ ان کو اپنے کاروباروں میں شریک کیا، تو اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں۔ تو ایثار اور قربانی کی بڑی عمدہ مثالیں انہوں نے قائم کی۔ تو یہاں جب ان کو آفر کی گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا کہ بحرین کی جو زمینیں ہیں وہ آپ کو بطور جاگیر دی جاتی ہیں، یا دینے کا ارادہ کیا آپ نے، تو انصار کہنے لگے کہ ہم نہیں لیں گے، حتی تقطع علی اخواننا من المہاجرین مثل الذی تقطع لنا، جس طرح کی جاگیریں آپ ہمیں دینا چاہتے ہیں ویسی ہی جاگیریں اگر آپ ہمارے مہاجر بھائیوں کو بھی دیں گے تو ہم راضی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ وہ زمینیں اتنی زیادہ نہیں تھیں کہ وہ سارے انصاریوں کو اور سارے مہاجروں میں تقسیم کی جاتی، اتنی زمین نہیں تھی۔ تو اس لیے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ارادے کو ترک کر دیا، اور آپ نے فرمایا تھا
سترون بعدی اثرة فاصبروا حتى تلقونی، اے انصاریو تم میرے بعد یعنی میری وفات کے بعد تم دیکھو گے کہ تمہارے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی، دوسرے لوگوں کو فوقیت دی جائے گی۔ اس لیے جب اس طرح ہو کہ تمہارے اوپر دیگر لوگوں کو ترجیح دی جائے تو پھر تم کیا کرنا، پھر تم اپنے حق کے لیے کھڑے ہو کر تم نے فتنہ فساد نہیں پھیلانا۔ آج کیا ہے ہمارے ملکوں کے اندر کہ بعض لوگ واقعتاً حقدار ہوتے ہیں اور ان کا حق بنتا ہے، لیکن وہ حق لینے کے لیے وہ فتنہ فساد شروع کر دیتے ہیں، ملک کے اندر فتنہ فساد شروع کر دیتے ہیں۔ میں اب کیا مثال دوں آپ کو یا کس کا میں نام لوں، آپ سمجھنے کے لیے کافی ہے۔ فتنہ فساد پھیلانا ملک کے اندر اور ملک کے حالات کو خراب کرنا یہ کسی بھی طریقے سے درست نہیں ہے۔ اچھا میں چاہتا تھا کہ آج یہ ختم کر لوں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار مدینہ کو یہ آگاہ کر دیا تھا کہ میری وفات کے بعد اس طرح ہوگا کہ آپ کے اوپر دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی۔ اس قسم کے جو گفٹس ہوں گے نا، یہ جاگیریں وغیرہ انعامات کے لیے دوسرے لوگوں کو ترجیح دی جائے گی آپ کے اوپر، تو تم نے کیا کرنا ہے، فتنہ فساد نہیں کرنا۔ فاصبروا، تم نے صبر کرتے رہنا ہے، حتی تلقونی، یہاں تک کہ تم قیامت کے دن مجھے آ ملو۔ تو لہذا اس قسم کی صورتحال میں صبر کرنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ اعلم، صلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔